بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے کسی بات کو کہہ دینا ہی کافی ہے۔ حضور نے قسم کھا کر فرمایا تاکہ امت کے لوگوں کو احساس ہو کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھائی وہ اس بات پر کھائی کہ دیکھو، کسی کو درگزر کر دینے سے یعنی معاف کر دینا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو درگزر کر دینے سے، معاف کر دینے سے تمہاری عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ بہت سے مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ آدمی کسی کی بات کا بدلے کے طور پر جواب دینا چاہتا ہے۔ اگر میں جواب نہ دوں گا تو میری عزت چلی جائے گی، اگر میں بدلہ نہ لوں گا تو عزت چلی جائے گی، اگر میں انتقام نہ لیا تو میرے پریسٹیج کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ ایک تصور ہے ہمارے ذہنوں میں۔ آدمی طاق میں رہتا ہے بدلہ لینے کے، اگر بروقت بدلہ نہیں لے سکا تو انتظار کرتا رہتا ہے کہ جب موقع ہاتھ آئے گا تب میں بدلہ لے کر اپنے دل کی آگ بجھاؤں گا۔ یہ بات خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، دوستوں میں بھی ہوتی ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں سے تو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ بدلہ اپنوں سے لیتے ہیں اور اس کو ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھائی اور یہ بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کسی کو معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ کی قسم تمہاری عزت میں کمی نہیں آتی۔ تعریف بدلہ لینے والے کی نہیں ہوتی، معاف کر دینے والے کی ہوتی ہے۔ بدلہ لینے والے کی تعریف نہیں ہوتی ہے، تعریف تو اس کی ہوتی ہے جس نے اچھا کام کیا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عزت بدلہ لینے میں نہیں ہے، عزت معاف کر دینے میں ہے۔
زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہمارے خلاف مزاج کئی کام ہوتے ہیں، یا ہم کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور ہم بدلہ لے کر اپنے دل کی آگ بجھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی اس شخص کو معاف کر دے جس سے تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ پڑھ کر ہم دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے، کہ پرسنلی آپ کو کسی نے تکلیف پہنچایا ہو اور آپ نے انتقام لیا ہو، ناممکن ہے، ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ میں دشمن کا پہلا نشانہ آپ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی کے اوپر ہتھیار کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کسی پر تیر کیوں نہیں پھینکتے؟ کسی کو نیزہ کیوں نہیں مارتے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ تکلیف میں وہ آدمی رہے گا جو کسی نبی کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو، نہ لائے، کم سے کم میرے ہاتھ سے مارا نہ جائے۔ ایمان نہ لایا، نہ لائے، لیکن کم سے کم میرے ہاتھ سے مارا نہ جائے تاکہ بہت زیادہ تکلیف میں وہ مبتلا نہ ہو۔ ہمارے نبی کے دل میں دشمنوں کے لیے اتنا رحم تھا، آج اتنا رحم ہمارے اپنے دوستوں کے لیے ہمارے دل میں نہیں ہے، اپنے عزیزوں کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ شوہر بیوی سے بدلہ لے رہا، بیوی شوہر سے بدلہ لے رہی، دونوں موقع کی طاق میں ہے، جب مجھے موقع ملے گا بدلہ لے لوں گا، جب مجھے موقع ملا میں بدلہ لے لوں گی۔ بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، بہن بھائی سے انتقام لے کر اپنے دل کی آگ بجھا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں، قسم ہے اللہ کی کہ معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کی عزت بڑھتی ہے اس سے۔ بدلہ لینے سے کسی کی عزت نہیں بڑھتی ہے، عزت تو بڑھتی ہے معاف کر دینے سے۔ کیوں؟ معاف کرنا اچھائی ہے، اور آدمی اس نیت سے اگر معاف کرنے لگ جائے کہ اسے میں معاف کروں تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اگر اس غلطی پر میں انہیں معاف کر دوں تو ممکن ہے میری یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی بدلے میں مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی،
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہیں. ایک دشمن دین بہت شریر مزاج کا تھا. حضرت علی طاق میں تھے کہ یہ رینج میں آ جائے تو اس کا کام کر دیا جائے. ایک وقت آیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رینج میں آ گیا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا، پٹکا، زمین پر پٹکا، اس کے سینے پر چڑھ گئے، تلوار نکالی اور اس کے سینے کے آر پار کرنا چاہتے تھے. اسی درمیان میں، اتنے وقفے میں، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. جیسے ہی اس نے تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دیکھنے والوں نے پوچھا کہ علی، یہ شکار تو بڑی مشکل سے ہاتھ آیا تھا، بڑی مشکل سے یہ ہاتھ لگا تھا، تم نے اسے چھوڑ دیا، چھوڑا کیوں اس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اس کا پیچھا کیا تھا تو دشمن دین سمجھ کر کیا تھا، جب اسے پکڑا تھا تو اسلام کا دشمن سمجھ کے پکڑا تھا، جب زمین پر پٹکا تھا تو نبی کے لائی ہوئی شریعت اور دین کا دشمن سمجھ کے پٹکا تھا، جب اس کے سینے پر سوار ہوا تھا تو اسلام کا دشمن سمجھ کر سوار ہوا تھا، تلوار اٹھائی تھی تو دشمن دین سمجھ کر اٹھائی تھی، اور اسے مارنا بھی اسی وجہ سے چاہتا تھا. لیکن اس نے جو میرے منہ پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خون کھول گیا، مجھے بہت غصہ آیا، اور یہ غصہ میرے اپنی بے عزتی کرنے پر آیا کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا خون کھول گیا، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. بولے اب اگر میں اس کو مارتا یا اس کا قتل کرتا تو اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے والا ہو جاتا، اور میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا. میں اپنی ذات کے لیے کسی کا قتل کرنا نہیں چاہتا، اپنی بے عزتی کے لیے میں کسی کا خون بہانا نہیں چاہتا. اگر حضرت علی کی جگہ ہم ہوتے، ایک مرتبہ مارنے سے اگر مرتا تو 10 مرتبہ ہم مارتے اسے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے اوپر تھوکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی. حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی خدمت میں رہ کر جو سیکھا تھا وہ یہ سیکھا تھا. آج ہم سنتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. ہم سنتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. صحابہ سے دنیا متاثر ہوئی تھی، اور آج ہم اپنی اولاد کو متاثر نہیں کر پا رہے ہیں. صحابہ کرام کی طرز زندگی سے دنیا امپریس ہوئی تھی. اور اللہ معاف کرے، جس بیوی کے ساتھ 50 سال گزار دیے، آج تک ہم بیوی کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے بلند اطوار سے متاثر نہیں کر پائے. نہ بیوی شوہر کو متاثر کر پائی، نہ شوہر بیوی کو متاثر کر پایا، نہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو متاثر کر پایا، نہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو متاثر کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کی باتیں سنتے ہیں، صرف عمل ندارت، اس کو عملی زندگی میں لانا نہیں چاہتے. تو پہلی بات جس پر اللہ کے نبی نے قسم کھائی وہ اس بات پر کھائی، اور یہ فرمایا کہ معاف کر دینے سے خدا کی قسم کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. معاف کرنے والے کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں.
ایک بات یہ فرمائی. دوسری بات جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی اور قسم کھا کر فرمایا قسم ہے میرے رب کی کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے بلا کسی ضرورت کے مانگنا، بلا کسی ضرورت کے مانگنا. ایک ہے ضرورت پر کسی سے قرض لے لیا، کسی سے مدد لے لی، یہ تو جائز ہے. لیکن بعض لوگوں نے پیشہ بنا لیا، جیسے بہت سے پیشہ ور لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے. نہ وہ محنت کرنا چاہتے، نہ کاروبار کرنا چاہتے، نہ ملازمت کرنا چاہتے، نہ کام کرنا چاہتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم محنت کر کے کماؤ اور ہم کو فری میں دے دو. ایسے بہت سے لوگ ہیں. سوال کا دروازہ کھول دیتے ہیں، حالانکہ حاجت مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، لیکن سوال کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کر رہے ہیں. ایسے ہی شادی بیاہ کے موقع پر وائٹ کالر لوگ یہ بھی مانگتے ہیں، یہ بھی سوال کا دروازہ کھولتے ہیں. سنیں حدیث اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے محتاج بن کر پیش ہوتا ہے، سوال کا دروازہ کھولتا ہے، صوفوں پر بیٹھ کر اچھا کھا کر، اچھا پی کر، اچھے لباس پہن کر، بیٹے کا رشتہ طے کرتے وقت میں سلیقے سے بھیک مانگتے ہیں لوگ. وائٹ کالر فقیر سلیقے سے بھیک مانگتے ہیں. بلا ضرورت سوال ہو رہا ہے. گھر میں ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود مانگ رہے ہیں. بیٹے کے پاس گاڑی ہے پھر گاڑی مانگ رہے ہیں، فریج ہے فریج مانگ رہے ہیں، کولر ہے کولر مانگ رہے ہیں، برتن ہے برتن مانگ رہے ہیں. بڑے خوش ہیں، ڈی سی امبر سامان گھر کے سامنے آ گیا. یہ سب مانگ کے لائے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا. لڑکی کا باپ کھانا کھلانا نہیں چاہتا، لیکن ایک وقت کے کھانے کی بھیک بھی مانگ لیتے ہیں. بولے ہمارا پورا خاندان آ رہا ہے، کھانا کھلائیے اور اچھا کھلائیے. یہ بھیک نہیں ہے. اگر میں آؤں آپ کے پاس اور یہ بولوں کہ صاحب ایک ٹائم کھانا کھلا دیجئے نا، یہ بھیک نہیں ہے، یہ بھیک ہی تو ہے. اگر اس کا نام بھیک نہیں ہے تو ہمارے دروازوں پر آنے والے ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ ہمارا بینک بیلنس مانگتے ہیں یا روٹی مانگتے ہیں؟ کھانا مانگتے ہیں یا پھر ہمارے گھر کا راشن مانگتے ہیں ہم سے؟ کھانا ہی تو مانگتے ہیں. بہت سلیقے سے بھیک مانگی جاتی ہے اور بھیک مانگ کر پورے خاندان کو لے جا کے کھلاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کا قول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال اخیہ الا بطیب نفس. تمہارے لیے تمہارے بھائی کا مال یعنی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش دلی سے تمہیں نہ دے دے. خوش دلی سے جب تک نہیں دیتا جب تک وہ حلال نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مدرسے کی یا مسجد کی کمیٹیوں اور ذمہ داروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پر پریشر بنا کر چندہ لے. وہ 10 دینا چاہتا ہے، بولے آپ فلاں ہیں، چلا ہے، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، اب اس کو چڑھا کے اس سے زبردستی پیسے نکال رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ خوش دلی سے نہیں دے رہا ہے،
پریشر بنانے کی وجہ سے دے رہا ہے یا اس کے پوزیشن کو چیلنج کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے؟ بلے حلال نہیں ہے یہ. حلال تو وہی ہے جو خوش دلی سے نکال کر مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا آپ نے, یا خوش دلی سے نکال کر مسجد میں دے دیا, وہ حلال ہے. تو یہ کہاں سے حلال ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم لڑکی کے باپ سے پریشر بنا کر کھانا مانگے؟ بعض لوگ بہت سلیقے سے یہ بات کہتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس کھانا اچھا کھلا دیجیے, صرف کھانا اچھا کھلا دیجیے. اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا, جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولے گا. محتاجی کا محتاج بنائے گا اللہ اسے, اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولے گا, محتاج بنا دے گا اللہ تبارک و تعالی. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں مانگے صاحب, صرف ایک کھانا ہی تو مانگے. ارے صاحب, ایک بیٹی کی شادی کا ایک رات کا کھانا ایک باپ کی زندگی بھر کی کمائی ختم کر دیتا ہے. ہر باپ مالدار نہیں ہے دنیا میں, ہر باپ پیسے والا نہیں ہے, ہر باپ صاحب ثروت صاحب جائیداد نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ایک وقت کا کھانا مانگا ہے, لیکن اس ایک وقت کے کھانے کے پیچھے ایک باپ کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے. ہر آدمی صاحب دولت صاحب ثروت نہیں ہے. ہم اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے ایک باپ کی زندگی بھر کی کمائی لوٹ لیتے ہیں ہم لوگ ایک رات میں. اپنے خاندان کو کھلانے کے لیے ایک باپ کی زندگی بھر کی کمائی کھا جاتے ہیں ہم لوگ. یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ کون سی شرافت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اسی لیے یہ جتنے بھیک مانگے ہیں جو شادیوں کے وقت بھیک مانگتے ہیں, شادی سے شروع ہو کر چھلے تک صرف مانگتے ہی رہتے ہیں. ہاں, عزت نفس کو اتنا بیچ دیا کہ اپنا پہلی مرتبہ پیدا ہونے والے بیٹے یا بیٹی کا خرچہ بھی برداشت کرنے تیار نہیں. حتیٰ کہ بے غرضے پن کی انتہا یہ ہے کہ اپنے بچے کا جھولا بھی نانا سے مانگ کے لاتا ہے. اپنے بچے کا جھولا بھی نانا سے مانگ کے لاتا ہے. اس بچے کے رکھنے کے کپڑوں کی الماری بھی نانا سے مانگ کے لاتا ہے. یہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوال جب کرو گے بلا ضرورت تو خدا محتاج بنا دے گا. نظر نہیں آ رہی ہے بظاہر محتاجی, کار میں آ رہے ہیں ضرور, لیکن ہے محتاج. تو دوسری بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی, قسم کھا کر فرمائی, جو سوال کرے گا اللہ اس پہ محتاجی کا دروازہ کھولے گا, اسے محتاج بنائے گا. آپ غور کیجئے, کیا یہ ہمارے سماج میں نہیں ہو رہا؟ اچھے اچھے مکانوں میں رہنے والے, اچھی اچھی گاڑیوں میں پھرنے والے, اچھا اچھا لباس پہننے والے یہ کام کرتے ہیں. سوال ہے, چاہے فقیر کرے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یا امیر کرے کار میں آ کر, سوال ہے. مانگنا ہے, چاہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگے یا کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مانگے. مانگنا تو مانگنا ہے.
اسے مانگنا ہی کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے، صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سواری پر سے سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہنٹر ہوتا نا سواری کو ہانکنے کا، یا لکڑی ہوتی ہے، وہ اگر ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو کسی سے نہیں کہتے کہ دیجیے، کہ بولے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اپنی سواری سے اتر کر اسے لے کر چڑھتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بیٹے کی شادی ہماری اور بربادی لڑکی والوں کی ہے۔ کمرے کے پردے سے لے کر ہر چیز مانگ کے لائے ہیں، ہر چیز سوال کر کے لائے ہیں۔ ایسے شخص کو بھکاری یا فقیر نہیں بولے تو اور کیا بولا جائے گا؟ مذہب اسلام تو اسے فقیر ہی کہتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی نام رکھ لیں۔ تو دوسری بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ سوال کا دروازہ اگر کھولو گے، اللہ تمہارے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولے گا، تمہارے اوپر تمہیں محتاج بنا دے گا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، حضور نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی، میں محمد رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ نظام خداوندی یہ ہے کہ بربادی سود میں ہے، کامیابی و کامرانی صدقے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ آج یہ مزاج بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ یہ تین باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمائی۔ پہلی بات، معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں ہوگی، سوال کا دروازہ کھولنے سے اللہ محتاجی کا دروازہ تمہارے اوپر کھولے گا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی، تم صدقہ کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔